السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صحافیوں کے سوالوں کے جواب دینے سے ڈر گئے۔ کون سے سوال ہونے تھے عمران خان سے پریس کانفرنس میں جو انہوں نے وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹنے کے بعد پہلی بار کی، یعنی پہلی پریس کانفرنس کی؟ اس میں ایسے کون سے سوالات تھے جن کا عمران خان صاحب کو خوف تھا، خطرہ تھا کہ اگر یہ سوال آئیں گے اور جواب دیں گے تو بوال کھڑا ہو جائے گا، معاملہ خراب ہو جائے گا؟ عمران خان صاحب نے آج پریس کانفرنس کی بنی گالہ میں، اور ان کی پریس کانفرنس جس دن عمران خان صاحب نے کی اسی دن ایک بڑا اسکینڈل اور بھی آ گیا، اور وہ اسکینڈل قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر کا، اور عمران خان صاحب کے جو باقی معاملات ہیں ان پر تو خبریں گرم ہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو پریس کانفرنس کرنے آئے تھے آج، اس پریس کانفرنس کا جو اصل مقصد تھا وہ کچھ اور تھا، ہدف کچھ اور حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کرنا کچھ چاہ رہے ہیں، کر کچھ رہے ہیں، مطلب ایک عمران خان صاحب پورا ایک پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ 3.5 سال کی عمران خان کی حکومت، تقریباً 3.25 سال کی، اور اس حکومت کے ملبے تلے شہباز شریف صاحب کی یا اتحادی سرکار جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ دبے گی اگر اپنی کارکردگی بہتر نہیں کرے گی، لوگوں کو ریلیف نہیں دے گی۔ تو عمران خان صاحب کی کارکردگی پر اب سوال نہیں اٹھ رہے۔ عمران خان صاحب نے ایسا ایک خوبصورتی سے، چالاکی سے ایک ایسا بیانیہ بنا لیا ہے یا ایک ایسی چال چل دی ہے کہ جو لوگ پہلے سوال کرتے تھے کہ آٹا اتنا مہنگا کیوں ہے، وہ بھوکے پیٹ بھی دوسرا سوال کرتے ہیں کہ جی یہ واقعی امریکہ کی سازش ہے عمران خان کے خلاف۔ آج پھر عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں تضادات سے بھرپور باتیں کی۔ جو تضادات جہاں ہوں تو وہاں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اصل مقصد کچھ اور ہے۔ عمران خان صاحب نے آج پریس کانفرنس میں سب سے بڑا تضاد وہ جو صحافی نے سوال کیا تھا اس پر میں آتا ہوں، اور کس طرح یہ پریس کانفرنس اس طرح کی کنڈکٹ کروائی جاتی ہیں اور کیسے تیار رہنے کو کہا جاتا ہے کہ جی پہلا سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال، آپ تینوں نے سوال کرنے، اس کے بعد ہم نے یہ پہلے ایڈوانس میں سارا کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ عمران خان صاحب جس دن وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹائے جا رہے تھے 9 اور 10 اپریل کی رات کو، اس وقت بھی انہوں نے کچھ من پسند لوگوں کو، من پسند صحافیوں کو بلایا ہوا تھا۔ پھر وہاں پر جب موومنٹ ہوئی، دوڑیں لگیں تو سب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی عمران خان صاحب اپنے ایک خاص وہ جو ان کی کہتے ہیں وہ ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، بلکہ سوشل میڈیا کی ٹیم سے یاد آ گیا ایک عمران خان صاحب کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے۔ وہ ویڈیو اسپیس پر جب عمران خان صاحب جا رہے تھے، خلائی شٹل پر نہیں بھائی، یہ جو اسپیس ٹویٹر والا اسپیس، اس میں جب جا رہے تھے خلا میں لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے، اور اس وقت اس پر جانے سے پہلے عمران خان صاحب نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، وہی ٹریک سوٹ پہنا۔ اب جب سے وزیر اعظم نہیں رہے، عمران خان صاحب شلوار قمیض نہیں پہنتے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب جب سے وزیر اعظم تھے تو ان کے آغاز میں نئے وزیر اعظم بنے تھے تو ان کی وہ ذرا ٹریک سوٹ میں تصویریں آتی تھیں، ورنہ وہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ، ورنہ پھر وزیر اعظم بن گئے اور وزیر اعظم چل گئے جب 2-3 سال، تو پھر انہوں نے اس طرح کی تصویریں اوائڈ کرنا شروع کر دی تھی۔ اب دوبارہ اسی پر آ گیا۔ جو پریس کانفرنس کی تھی وہ بھی عمران خان صاحب نے ٹریک سوٹ میں ہی کی تھی۔ تو خیر، تو وہ ویڈیو جو ہے اسپیس میں جانے سے پہلے تیاری ہو رہی ہے، سارا کچھ وہ ایکوپمنٹس لگ رہے ہیں، اور اسی دوران عمران خان صاحب کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور پوچھ رہے ہیں وہ مشوانی کدھر ہے، یعنی زیر لب وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ آہستہ آواز میں مشوانی کدھر ہے، تو لاہور ہوتے ہو نا تم، تو اس طرح ہولے سے بولتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمیں اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو مزید اسٹرانگ کرنا ہوگا۔ یہ اصل طاقت ہے عمران خان صاحب کی، سوشل میڈیا کی ٹیم۔ یہ جو سلیکٹڈ حکومت نامنظور والا جو ٹرینڈ رہا ہے ٹویٹر پر، کروڑوں لوگوں نے اس پر کیا ہے۔ مریم اورنگزیب نے پہلی پریس کانفرنس اسی پر کی، قلمدان سنبھالنے کے بعد یا قلمدان سنبھالنے سے پہلے، حلف اٹھانے کے بعد، تو پہلی پریس کانفرنس انہوں نے یہی کی کہ جی ان کے جو بوٹس لگائے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی نے ایک پورا کا پورا جعلی نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، انسان نہیں ہیں، مشینیں ہیں، وہ یہ سارا کچھ کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے ساری مشینیں نہیں ہیں، انسان بھی ہیں، بہت زیادہ عمران خان صاحب کے فالوور ہیں۔ تو وہ عمران خان صاحب کی ویڈیو جو ہے نا وہ بڑی وہ وائرل ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سوشل میڈیا کی ٹیم کو اسٹرانگ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا۔ یار ظاہر ہے وہ ایک تحریک کے موڈ میں جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کا سب سے بڑا ہتھیار سوشل میڈیا ہے۔ انہوں نے جلسوں میں بھی کہا کہ یہ زمانہ وہ نہیں ہے کہ جو 70 میں بھٹو کو آپ نے نکال دیا تھا اور پھر لوگ چپ کر کے بیٹھے تھے۔ اب ٹویٹر کا، فیس بک کا اور سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، اور آپ مجھے حکومت سے نکال کر ہضم نہیں کر پائیں گے۔ تو خیر، تو عمران خان صاحب میں گزارش کر رہا تھا کہ وہ ٹراؤزر میں اور اس میں آج کل نظر آ رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو انہوں نے پریس کانفرنس میں کئی تضادات چھوڑے، خود
جب تضادات ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مقصد کچھ اور ہے. 10-15 باتیں کر جاؤ، اصل بات چھپ جائے، اصل بات کا کوئی سوال ہی نہ کرے، کوئی ذکر ہی نہ کرے. تو عمران خان صاحب نے اسی مشن پر گامزن ہے. ایک تو دباؤ ڈال رہے ہیں اداروں پر، میں پہلے کئی بار گزارش کر چکا ہوں، آج پھر انہوں نے وہ بات کی ہے. لیکن جو عمران خان صاحب امریکی بیانیے کو لے کر چل رہے ہیں وہ اس کے متعلق سوال لیتے ہیں، کیونکہ اس کے متعلق انہوں نے باتیں رٹی ہوئی ہیں. اس کے اندر بھی تضادات ہیں کہ وہ امریکی سازش جو ہے اس کے اندر بھی کئی تضادات ہیں. آج بھی کئی تضادات کھل کر سامنے آ گئے. جو بڑا تضاد ہے وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک زبان سے کہتے ہیں کہ یہ مجھے قبول ہے، ایک زبان سے کہتے ہیں یہ مجھے قبول نہیں. یعنی ایک جملے میں کہتے ہیں مجھے قبول ہے اور اگلے جملے میں کہتے ہیں مجھے نہیں قبول. ایک ادارہ وہ اس کا فیصلہ مجھے نہیں قبول، اگلے جملے میں کہتے ہیں جی اسی کا جو فیصلہ مجھے قبول ہے وہ کرے سارا. یہ بڑا تضاد ہے، اس پر میں آتا ہوں. اس سے پہلے عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے جو امریکی سازش ہے اس کے متعلق کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو سب کو پتہ ہیں کہ عمران خان صاحب کب کیا کہتے رہے ہیں. لیکن جب بندہ خود بھول جاتا ہے، پروپیگنڈا میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان خود بھول جاتا ہے کہ کل کیا کہا تھا. کیونکہ عمران خان صاحب کے جو ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ عمران خان صاحب نے 5 منٹ پہلے کیا کہا تھا، اب کیا کہہ رہے ہیں، اب اس کے برعکس بات کر رہے ہیں. تو اس پر سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا. وہ کہتے ہیں نہیں خان صاحب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بات خان صاحب نے جو کہا ہے وہ اسی طرح ہی ہوگا پھر. تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد جب ان کے خلاف فیصلہ ہوا تھا 6 فروری کو، بلاول بھٹو اور شہباز شریف نے جب پریس کانفرنس کی تھی تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے پبلک میں نکلنے کا اعلان کر دیا تھا، جلسے شروع کر دیے تھے، آپ کو یاد ہوگا. اور پھر تحریک عدم اعتماد جب پریس کانفرنس شروع ہو گئی، شیخ رشید صاحب کی بھی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی نہیں آئے گی نہیں آئے گی. پھر کہتے تھے ناکام ہوگی ناکام ہوگی ناکام ہوگی، ان کے پاس 172 بندے نہیں ہوں گے. یہ شیخ رشید صاحب کا جذباتی اسٹائل کا اس وقت جب انہوں نے اعلان کیا تھا تحریک عدم اعتماد کا. فواد چودھری صاحب کہتے تھے کہ یہ تحریک عدم اعتماد لائیں نا، اعلان کر دیا، اب لائیں، کیوں بھاگ رہے ہیں یہ تحریک عدم اعتماد سے، لے کر کیوں نہیں آ رہے. دعوتیں دیتے تھے اپوزیشن کو کہ لے کر آئیں لے کر آئیں. عمران خان صاحب نے پہلا جلسہ جو میلسی میں کیا تھا تحریک عدم اعتماد کے معاملے کو سنجیدہ ہونے کے بعد، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں دعا کر رہا تھا کہ یہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں. آج میری دعا سنی گئی ہے، یہ اپنا میرے جال میں پھنس چکے ہوئے ہیں یہ تینوں جو ہے میری بندوق کے نشانے پر ہے، اور خاص طور پر آصف زرداری میری بندوق کی نشست پر ہیں. میں نہیں چھوڑوں گا اور ایک بال سے تینوں کو میں آؤٹ کر دوں گا. یہ سب کو پتہ ہے. عمران خان صاحب مسلسل یہ کہتے رہے اور اس وقت تک یہ کہتے رہے جب ان کے منحرف ارکان سامنے نہیں آئے. اس وقت تک عمران خان صاحب یہ کہتے رہے. منحرف ارکان کے سامنے آنے، تحریک عدم اعتماد جمع ہونے سے پہلے یہی کہتے رہے. تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد 27 فروری تک عمران خان صاحب چپ تھے. اب وہ نئی بات شروع کر دی ہوئی ہے کہ جی وہ فارن آفس نے جو مراسلہ آیا تھا وہ وزیر خارجہ سے بھی چھپا کر رکھا تھا. لیکن حنا ربانی خیر جو ابھی وزیر خارجہ ہے مملکت، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی مراسلہ شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ خاموش ہو جاؤ اس پر. وہ جو بھی سفیر نے لکھا تھا شاہ محمود قریشی صاحب نے پورے دفتر کو کہہ دیا تھا کہ خاموش رہیں، اس پر ابھی بات نہیں کرنی، اس پر وقت آنے پر بات کریں گے. تو عمران خان صاحب کا اس وقت نیریٹو جو تھا مراسلے سے کی بات، وہ تو 27 فروری کو لے کر آئے نا، 27 مارچ کو جلسے میں، وہ جو پریڈ گراؤنڈ پر جلسہ کیا تھا. تو 27 مارچ کو کہہ رہے تھے کہ جی یہ ہمیں ابھی پتہ چلا ہے کہ ہماری سازش ہے. 7 کو اپنا یہ خط آتا ہے، مراسلہ آتا ہے، اور 8 کو تحریک عدم اعتماد جمع ہو جاتی ہے، تو ہمیں تو ابھی پتہ چلا ہے. اب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی مجھے تو جنوری سے پتہ تھا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ساری سازش نواز شریف نے کی، پاکستان میں آصف زرداری نے اور مولانا فضل الرحمان نے اس پر عمل کیا. تو مطلب تضادات، اتنے تضادات. پہلے کہتے تھے کہ جی اچانک وہ خط آیا، مراسلہ آیا، تب پتہ چلا. اب مراسلہ کب آتا ہے جی؟ 7 مارچ کو مراسلہ آیا، تب پتہ چلا کہ یہ سازش ہو رہی ہے، سازش ہوئی ہے، اور یہ امریکی بیرونی سازش ہے، رجیم چینج کی سازش ہے. اور اب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی جنوری میں پتہ چلا، جنوری میں پتہ چل گیا تھا مجھے. اور اس طرح اتنی باتیں، اس طرح کی اپنا متضاد باتیں. اب اگلا جو بڑا تضاد ہے، اور اس کے بعد یہ کیوں کر رہے ہیں عمران خان صاحب، اصل کیا چیز ہے جس سے بچنا چاہ رہے ہیں؟ کیا عمران خان الیکشن چاہتے ہیں؟ فوری انتخابات ممکن ہے چاہتے ہوں،
لیکن یہ جو اتنا عمران خان صاحب نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے، اس ہنگامے کے پیچھے جس کے لیے آج پریس کانفرنس کی ہے، اب روزانہ کی بنیاد پر ہر دوسرے تیسرے دن عمران خان صاحب اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز کرتے رہیں گے، کبھی اسپیس میں آپ کو نظر آئیں گے، کبھی آپ کو پریس کانفرنس میں نظر آئیں گے، لیکن ایسی کسی جگہ پر نہیں ہوگی جہاں نیوٹرل امپائر ہو، جہاں صحافی سوال کر سکے، سوال کرنے والے صحافی۔ اس پر بھی میں آتا ہوں، جو صحافی نے پکڑ لیا راستے میں اور عمران خان صاحب نے کہا ابھی نہیں ہو سکتا، ابھی نہیں ہو سکتا۔ بھائی پریس کانفرنس کرنے آئے ہو، بیٹھو حوصلے سے، 2-4 سوال لو، اس کے بعد جاؤ۔ یہ کیا ہوا کہ 4 اپنے پیاروں سے سوال لے لیے اور اس کے بعد باقی صحافی جو ہیں وہ سوال ہاتھ اٹھا کر تھک گئے اور آپ نے سوال لیا ہی نہیں اور آگے چلے گئے۔ تو جو بڑا تضاد ہے عمران خان صاحب کا، عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جوڈیشل کمیشن بنائے مراسلے کے معاملے پر، کیونکہ کل کا جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں ہماری بات کی توثیق ہو گئی ہے، تصدیق کر دی ہے۔ انہوں نے ہم کہہ دیا کہ ہاں جی سازش ہوئی ہے اور مراسلہ تھا۔ پہلے ہی تھا نا کہ مراسلہ، سوال تھا کہ مراسلہ ہے ہی نہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں مراسلہ تھا کیونکہ مراسلہ ہے، کیونکہ مراسلہ سامنے آ گیا ہے، کیونکہ مراسلے پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بریفنگ ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، لہٰذا مراسلہ ایک حقیقت ہے۔ اب سپریم کورٹ اب سازش ثابت ہو گئی ہے، سازش ثابت ہو گئی، وہ یہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنائے۔ سوال یہ ہے، تضاد پر میں آتا ہوں، سوال یہ ہے کہ جب آپ نے ثابت کر لیا کہ بھئی سازش ہوئی ہے تو پھر اب تحقیقات کیا کروا رہے ہیں آپ؟ کس چیز کی تحقیقات کروا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے پھر آپ جو بھی تحقیقات کا نتیجہ آئے گا، آپ کی پریس کانفرنسز یا آپ کے الزامات، آپ کے دعووں کے برعکس، تو کیا آپ وہ مانیں گے؟ ظاہر ہے آپ نہیں مانیں گے۔ تو جب نہیں مانیں گے تو پھر آپ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ مطالبہ کرنے کے پیچھے وجہ جو ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں، مطالبہ کرنے کے پیچھے وجہ کیا ہے، چاہتے کیا ہیں عمران خان صاحب؟ کہہ کچھ رہے ہیں، چاہتے کچھ ہیں۔ اب اسی پریس کانفرنس میں ایک جملے میں وہ مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ سے جوڈیشل کمیشن کا، دوسرے جملے میں کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے ہمارے جو منحرف ارکان ہیں ان کے اوپر سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا چاہیے تھا، رات کو 12 بجے تو کھل جاتے ہیں اور ہمارے ارکان جو ہے وہ آرٹیکل 63A کے ہم ریفرنس لے کر گئے ہوئے ہیں اور اس پر وہ کوئی فیصلہ نہیں آ رہا، اور اگر اس طرح چلتا رہے گا تو پھر آئندہ کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے وہ کھڑا نہیں ہوگا اپنا ملک کے اس مفاد میں۔ ایک تو مجھے وہ تحقیقات دو، اور دوسرا اگر ہم میرے لوگوں کو سپریم کورٹ جو نااہل نہیں کرنا چاہتی، نااہل نہیں کرو گے تو پھر ہو جائے گا، آئندہ کوئی بھی پاکستانی کھڑا نہیں ہوگا۔ یعنی ایک طرف کہتے ہیں سپریم کورٹ جانبدار ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان صاحب کا جو ریفرنس ہے، صدارتی ریفرنس جو گیا آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے، اس پر کوئی فیصلہ ہی نہیں دے رہا الیکشن کمیشن، اور دوسری طرف اسی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ، دوسری طرف اسی سپریم کورٹ کو سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بناؤ۔ کتنا کھلا تضاد ہے۔ ایک طرف سپریم کورٹ سے سوال کرتے ہیں جلسوں میں کھڑے ہو کہ رات کو 12 بجے کیوں عدالتیں کھول لی، میں نے ایسا کیا کر دیا تھا، میں نے کون سا جرم کر دیا تھا کہ رات کو 12 بجے، اور پھر یہ سوال کہ جی چوروں اور ڈاکوؤں کے حوالے ملک کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف سپریم کورٹ کو اسی سازش میں ملوث قرار دیتے ہیں، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی سپریم جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تو سپریم جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، سپریم جوڈیشل کمیشن نہیں، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے خط والے، مراسلے والے، امریکی سازش والے معاملے کی تحقیقات کے لیے۔ تو کیا وہ مانیں گے عمران خان صاحب؟ ظاہر نہیں مانیں گے، جس طرح ابھی نہیں مان رہے۔ اسی طرح جس طرح چیف الیکشن کمیشنر کچھ عرصہ پہلے تک، تو سال پہلے تک تو عمران خان صاحب کے سپر ہیرو تھے، وہ خود کہتے رہے کہ جی یہ ہیرا ہے، یہ میں نے مطلب چن کے ایک ایسا چیف الیکشن کمیشنر لگایا جس سے بالکل بھی ڈر نہیں ہے، وہ ایماندار آدمی ہے، اور اسی وجہ سے میں نے فارن فنڈنگ کیس کا جو التوا پہلے چیف الیکشن کمیشنر کے دور میں ہم لیتے تھے، اب ہم نہیں لیں گے۔ اب یہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ سنیں گے۔ اب سکندر سلطان راجہ صاحب نے معاملہ 8 سال سے لٹکا ہوا معاملہ تھوڑا سا اسپیڈ اپ کیا، ابھی اس طرح نہیں چلا فارن فنڈنگ کیس کا، ان کو التوا پر التوا بھی دیتے رہے تھوڑا سا، بلکہ ابھی ایک اور معاملہ بھی یوسف رضا گیلانی والا بھی پڑا ہوا ہے، اس میں بھی جو انہوں نے التوا لیے ہیں، میں حیران ہوا کہ یہ معاملہ اب تو خیر الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گیلانی کی جو انہوں نے چیلنج کی تھی نا کامیابی پی ٹی آئی نے، اس پر یہ میں نے نوٹس لے کر رکھے ہوں تو میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں نے کہاں رکھا ہے وہ، ہاں یہ مل گیا۔ تو الیکشن کمیشن میں انہوں نے جو چیلنج کیا ہوا تھا
ویڈیوز آئی تھیں، علی حیدر گیلانی کی ویڈیو آئی تھی، انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ جو 3 مارچ 2021 کو سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے اس میں گیلانی صاحب نے پیسہ چلایا ہے، ویڈیوز ہیں، لہٰذا وہ گیلانی صاحب کا الیکشن جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے، اس کے خلاف وہ الیکشن کمیشن میں انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا۔ الیکشن کمیشن شاہ محمود قریشی صاحب نے کل پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جس کیس کا فیصلہ نہیں سنایا جا رہا، الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ جو ابھی ہفتہ پرسوں سے شروع ہوگا اس ہفتے میں کسی بھی دن سنایا جا سکتا ہے، امکان ہے سنایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں دلچسپ معلومات صورتحال جو بنی ہے وہ یہ ہے، اچھا 5 اپریل سے انہوں نے الیکشن کمیشن نے 5 اپریل کو آخری دلائل پی ٹی آئی کے سن کر اور وہ فیصلہ محفوظ کر دیا۔ اس میں جو دلچسپ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 17 کے 18 التوا پی ٹی آئی نے خود لیے ہیں۔ بھائی اگر آپ نے فیصلہ لینا ہے تو پھر آپ التوا کی درخواست کیوں دائر کر رہے ہیں؟ 17-18 التوائیں اس سادے سے معاملے میں جن کے پاس ویڈیوز بھی تھا، سارا کچھ تھا، کہہ رہے تھے ثابت ہو گیا کہ گیلانی صاحب نے پیسے دیے ہیں لوگوں کو، تو جب ثابت ہو گیا تھا تو التوا کیوں لیے؟ تو اب الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر صاحب کے معاملے میں عمران خان صاحب کہتے تھے جی ہیرا میں لے آیا ہوں، اب وہ جب التوا دینے کے باوجود اب جب فیصلے کی کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں، فیصلے کو نمٹانے، مقدمے کو نمٹانے کی طرف جا رہے ہیں، جو غیر قانونی فنڈنگ کا پارٹی فنڈنگ کیس ہے پی ٹی آئی کا، تو اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مسلم لیگ نون کا آدمی ہے۔ اب عمران خان صاحب کو تب یاد نہیں تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کے قریبی فیملی سے ان کا تعلق ہے، تھا بھی نہیں تھا، وہ بیوروکریٹ تو بیوروکریٹ ہوتا ہے۔ بہرحال تو اب عمران خان صاحب ادھر الیکشن کمشنر صاحب، جو چیف الیکشن کمشنر صاحب، ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، پورا الیکشن کمیشن استعفیٰ دے کیونکہ نیوٹرل امپائر کے بغیر میچ نہیں ہو سکتا۔ اچھا نیوٹرل امپائر کون ہے؟ جو میرے ساتھ ملا ہوا ہو، ہے نا؟ نیوٹرل امپائر والا معاملہ مذاق ہے نا، کہنے جی ایسے میچ کیسے ہوگا کہ ایک بڑی پارٹی جو ملک کی اس کو اعتراض ہو چیف الیکشن کمشنر پر، تو اس طرح میچ کیسے ہوگا؟ تو جب چیف الیکشن کمشنر آپ نے لگایا تھا، آپ نے جب پریس کانفرنس میڈیا کو بتایا تھا کہ یہ ایماندار آدمی ہے، غیر جانبدار آدمی ہے، تو ذرا حوصلہ کریں، کرنے دیں ان کو فیصلہ، کیا پتہ کیا فیصلہ ہے، آپ کے حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے آ جائے، ہو سکتا ہے آپ کے حق میں فیصلہ، ابھی تو پتہ ہی نہیں نا فیصلہ کیا آنا ہے۔ ہاں یہ مجھے نہیں پتہ، عمران خان صاحب کو پتہ ہو سکتا ہے یہ والا، کیونکہ عمران خان صاحب کا مقدمہ ہے، میں نے اگر کوئی چیز کی ہوگی، میرے اوپر کوئی مقدمہ چل رہا ہوگا تو مجھے اندر سے تو پتہ ہوگا نا کہ بھائی میں کہاں کیسے بچ سکتا ہوں، مجھے پتہ ہوگا کہ بھائی میں نے کیا 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 ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے یا شاید یقین ہو چلا ہوا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں ان کو عمران خان صاحب کو فارغ کرنے لگے یا پی ٹی آئی کو فارغ کرنے لگے، اسی وجہ سے یہ شور مچایا ہوا ہے۔ اب سوال اس کے بعد میں آتا ہوں کہ عمران خان صاحب اصل میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ سوال عمران خان صاحب نے چند من پسند صحافیوں سے سوال کرنے کے بعد اٹھ کر چلے گئے، تو ایک صحافی اٹھے، انہوں نے کہا جی خان صاحب یہ کیا بات ہوئی، آپ نے اچھے نرم سوال لے لیے، سخت سوالوں کی باری آئی تو آپ چل دیے، ہمارا سوال بھی لے لیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا ابھی نہیں ہو سکتا، ابھی نہیں ہو سکتا، یوں غصے میں نا جو ان کا اسٹائل ہے۔ آج شیب شوب بھی کچھ بڑی ہوئی تھی، کچھ تصویریں بھی لوگوں نے شیئر کی ہوئی ہیں کہ صرف ایک ہفتہ ہی نہیں ہوا وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے تو خان صاحب بوڑھے لگ گئے، تو آج ذرا ان کے شیخ خان صاحب کا حلیہ جو تھا وہ ذرا اس طرح خان صاحب ذرا لہک چہک نہیں رہے تھے، تو کہتے ہیں جی ابھی سوال نہیں ہوگا، ابھی سوال نہیں ہوگا، ابھی نہیں ہوگا، ابھی نہیں ہوگا۔ تو دوسرے صحافی چلتے چلتے پوچھ لیتے ہیں کہ اتنا بتا دیجیے گا کہ فرح خان کا آپ سے کیا تعلق تھا۔ اب فرح خان کا بند کمروں میں بیٹھے عمران خان صاحب دفاع کر چکے ہیں اپنے 5 پیارے صحافیوں میں، اپنے جتنے بھی ان کے پیارے صحافی ہیں ان میں، وہاں دفاع کر چکے ہیں، کہتے ہیں جی فرح خان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، لیکن کیمروں کے سامنے دفاع کرنا۔ عمران خان صاحب ایسے دوڑے یہ سوال سن کے، ایسے دوڑے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اپنی بنی گالہ کی دیوار توڑ کے اندر داخل ہو جائیں گے کہ کوئی اور سوال کے لیے رکنا نہ پڑ جائے، کوئی اور سوال نہ آ جائے۔ اب ایک سوال یہ ہے جس سے عمران خان صاحب دوڑ لگا رہے تھے، دوسرا مریم اورنگزیب کا دعویٰ ہے، ابھی حقیقت ہے یا نہیں، کہ عمران خان صاحب نے بنی گالہ سے وزیر اعظم ہاؤس تک ہیلی کاپٹر پر جو جھوٹے لیے ہیں، وہ جھولے لیے وہ 98 کروڑ یعنی تقریباً 1 ارب روپے کے، تقریباً 1 ارب روپے کے۔ توشہ خانہ کے سوالات آنے تھے، اب تو چیزیں مزید سامنے آ رہی ہیں نا، اب تو یہ رپورٹ کر رہا ہے میڈیا کہ وہ بشرا بیگم نے عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے بھی کئی تحفے مفت پکڑ لیے، چل دیے، 8.5 لاکھ روپے کے کہہ رہے ہیں کچھ تحفے تھے، وہ بھی انہوں نے بغیر کوئی حساب کتاب دیے۔ لیکن مجموعی طور پر جو تحفے عمران خان صاحب نے لیے وہ ہیں 142 ملین کی مالیت کے، اور 3 ملین ادا کر کے، 3 ملین ادا کر کے 142 ملین کے تحائف ادا کر کے۔ تو توشہ خانہ کا سوال وہ بھی ہونا تھا۔
بیرونی سازش کے متعلق یہ جو تضادات ہیں ان پر سوال بھی ہونا تھا۔ سکندر سلطان راجہ کل ٹھیک تھا آج خراب ہے، یہ بھی سوال ہونا تھا۔ اور کئی سوالات ہونے تھے عمران خان صاحب سے، بہت زیادہ سوالات ہونے تھے۔ آرمی چیف صاحب کے متعلق سوالات ہونے تھے، جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اداروں کے خلاف، یہ سوالات ہونے تھے۔ تو عمران خان صاحب نے گنتی کے 4-5 سوال جو پراپر لکھ کر دیے جاتے ہیں یا بتائے جاتے ہیں کہ بھائی پہلا سوال تم نے کرنا ہے، دوسرا تم نے کرنا ہے، تیسرا تم نے کرنا ہے، چوتھا تم نے کرنا ہے، اس کے بعد ہم چلے جائیں گے۔ کسی اور کی طرف وہ جاتے ہی نہیں، انگلی اٹھا کر جی آپ کریں آپ کریں، اس طرح کر کے سوال سنے اور خان صاحب چلے گئے۔ تو خان صاحب اب سوالوں سے بھاگ رہے ہیں، لیکن سوال تو ہوں گے، سامنے بیٹھ کر سوالوں کا جواب دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ سے سوال جو ہے وہ لوگ سوشل میڈیا پر اور دوسرے طریقوں سے کریں۔ تو سوالوں کے جواب تو دینے ہوں گے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ آج جو کچھ عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا، بنیادی طور پر انہوں نے کہا آئے یہ بتانے تھے کہ قوم کو یہ بتائیں کہ جی جو سازش کا ان کا بیانیہ ہے نا، وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں دوبارہ وہ ثابت ہوا ہے کہ جی سازش ہوئی ہے۔ تو اس پر وہ آئے، بظاہر وہ بتانے آئے تھے، لیکن کر وہ یہ رہے ہیں عمران خان صاحب، میں پوائنٹ بھول جاؤں گا، اکثر بھول جاتا ہوں کئی پوائنٹ، کر وہ یہ رہے ہیں کہ 3.5 سال میں وہ جو کچھ کرتے رہے نا، وہ اس پر کوئی سوال نہ اٹھے، اور واقعی نہیں اٹھ رہا۔ لوگ سوال نہیں اٹھا رہے کہ بھئی عمران خان صاحب آپ کتنی سڑکیں بنا کر گئے تھے، آپ نے کیا 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 تھا، آپ نے مہنگائی اتنی اوپر کیوں لے کر گئے، آپ جو روزانہ کہتے ہیں کہ جی 5 بڑی فصلیں ہم نے، تو اس کا حساب کتاب کیا ہے سارا، تو وہ حساب کتاب سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب یہ کر رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے آج کی پریس کانفرنس کے بعد جو عمران خان صاحب کو جواب دیا ہے وہ میں پڑھ کر اسد کیسر صاحب پہ آؤں گا اور پھر اینڈ ختم۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ اداروں پر حملے اور گھیراؤ جلاؤ کا سبق بھی جلد انتخابات کے لیے دباؤ بڑھانے کا حربہ ہے، کان کھول کر سن لو، تمہاری گنڈا گردی اور دھمکیاں اب تمہاری اپنی تباہی کا باعث بنے گی۔ اپنی حکومت نہ سنبھال سکا، اپنی پارٹی نہ سنبھال سکا، اور باتیں سن لو، تمہارا کھیل ہمیشہ کے لیے ختم۔ دوسرے ٹویٹ میں مریم نواز کہتی ہیں کہ قوم یہ جان کے امریکی خط ڈرامے کی وجہ عارف نقوی کے خلاف متوقع فیصلہ ہے، کیونکہ وہ جس الزام میں پکڑا گیا ہے، اچھا یہ جان لے لکھا ہوا ہے مریم نواز صاحبہ نے، میں قوم یہ جان لے کہ امریکی خط کے ڈرامے کی وجہ عارف نقوی کے خلاف متوقع فیصلہ ہے، کیونکہ وہ جس الزام میں پکڑا گیا ہے اس گھپلے میں عمران خان بھی شریک ہے، کیونکہ عمران خان نے اس سے لاکھوں ڈالر غیر قانونی طور پر لیے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہونے کی وجہ غیر قانونی فنڈنگ کے ناقابل تردید شواہد ہے۔ یہ بات آصف زرداری صاحب نے بھی کی تھی، عارف نقوی والی، وہ کئی بار میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ اصل میں وہاں سے عمران خان صاحب کو لگا تھا کہ وہاں میں پھنس جاؤں گا تو میں ابھی سے کہنا شروع کروں کہ امریکہ میرے خلاف ہے، میں بھٹو ہوں، امریکہ میرے خلاف ہے۔ اور آخر میں اسد کیسر صاحب جو ہیں جی، انہوں نے اپنے جو غیر قانونی بھرتیوں کا ان کا اسکینڈل سامنے آ گیا، 200 سے زیادہ لوگ انہوں نے پارلیمنٹ میں بھرتی کیے، اور اپنے سگے جو ان کے رشتہ دار تھے بہنوئی طارق قدیم، ان کو خیبر پختونخوا میں بھرتی کروایا، وہاں سے پھر 17ویں گریڈ میں وہاں سے لے کر آئے قومی اسمبلی میں، اور جاتے جاتے ان کو 2 اپریل کو خلاف ضابطہ پروموشن دے کر چلے گئے 19ویں گریڈ میں۔ اب اس پر تحقیقات ہو رہی ہے کہ بغیر کسی بورڈ کے، بغیر کسی قانونی کارروائی کے، قانونی چارہ جوئی کے بھرتیاں ہوئی ہیں، اور یہ جو خاص طور پر جو بہنوئی کو 19ویں گریڈ میں یوں شوٹر 19ویں گریڈ میں بھیج کر گئے ہیں، تو سوچیں یہ تو ابھی چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں، بڑی بڑی کہانیاں بھی آنی ہیں ان کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔